اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ آج کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، رب کعبہ کے فضل کرم اور شکر سے آپ کے حوالے وظیفہ کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا محرم الحرام نئے سال کا پہلا مہینہ ہے اور نئے سال کا پہلا جمعہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ جمعہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جمعہ کے دن رب کعبہ نے ایک گھڑی مقرر فرما دی جس میں آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ہر تمنا ہر مقصد پورا ہو کے رہے گا، اور خود رب کعبہ نے فرما دیا کہ وہ گھڑی نماز عصر کے بعد، جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد ہے۔ خدا را نماز جمعہ کو لاپرواہی میں مت گزارا کریں۔ جمعہ کا دن ہمارے لیے رحمتوں برکتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جاتا ہے جو اس پڑھے گئے درود شریف کو رب کعبہ کی بارگاہ میں ایسے کا ایسے ہی پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے آج اس بندے نے پیارے محبوب پر اتنی بار درود شریف پڑھا، اور رب کعبہ فرشتوں کو حکم جاری کرتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کے حق میں سارے دروازے کھول دو، تمام رحمتیں برکتیں اس کی جولی میں مالا مال فرما دو۔ پھر زندگیاں بدلتی ہیں چٹکیوں میں۔ بہت سے لوگوں نے رب کعبہ کو راضی کیا، اور راضی کرنے کے بعد رب کعبہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں شہرت، عزت، دولت، جس چیز کی وہ تمنا کرتے تھے ہر شے سے نوازا۔ محرم ہمیں شہدائے کربلا کی یاد دلاتے ہیں جنہوں نے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آج اسلام کو پائیدار اور مضبوط ترین کر چھوڑ دیا۔ شہدائے کربلا اور کربلا کا واقعہ ہمارے لیے 2 سے 3 ایک ایسے سبق دے گیا جو آج کی دنیا میں بالکل بھی عمل میں نہیں لائے جا رہے۔ کربلائے شہداء میں سب سے مین چیزیں تھیں کہ انہوں نے رب کعبہ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، یعنی نماز نہیں چھوڑی۔ فرعون جیسے دشمن کے سامنے بھی اپنی گردنیں اللہ کے سامنے جھکانے سے دریغ نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد میں موجود تمام خواتین نے پردہ نہیں چھوڑا، اور سب سے بہترین صبر نہیں چھوڑا۔ آج کی دنیا کیوں لاپرواہ ہے، آج کی دنیا کیوں ناکامیاب ہے؟ کیونکہ پردہ بالکل بھی نہیں ہے، نماز ہم سے دور جاتی جا رہی ہے، صبر ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر راضی رب کیسے ہوگا؟ آپ بھی ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ رب کعبہ سے جمعہ کے دن توبہ کی توفیق کیجئے۔ 2 رکعت نفل جمعہ کے دن پڑھ کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو اِیصال ثواب کرنے ہیں۔ اِیصال ثواب کرنے کے بعد، جمعہ پڑھنے کے بعد آپ نے جگہ چھوڑے بغیر وہیں پر بیٹھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور 313 مرتبہ ایک تسبیح کرنی ہے یا معزو کی، یا معزو کی تسبیح کرنی ہے 313 مرتبہ۔ تسبیح کرتے ہی جیسے ہی ختم ہو 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کرنے کے بعد آپ نے رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں اور رب سے باتیں کرنی ہیں۔ دعا میں رب کعبہ کو اپنے حال احوال بتا کر، اپنی پریشانیاں مشکلات پیش کر کے رب کعبہ سے ضد کرنی ہے کہ آج مجھے اس در سے خالی نہیں جانا۔ آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، مجھے شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما دیجئے، ان کی رحمتوں برکتوں سے مجھے مالا مال فرما دیجئے، ان کے وسیلوں سے میری خالی جولی کو بھر دیجئے، میری نسلوں کو آباد فرما دیجئے۔ یقین کیجئے جمعہ کا دن ہے،
رو رو کر گڑ گڑا کر نبی کی آل کا صدقہ مانگ لیجئے گا، ان کی سفارشوں سے مانگ لیجئے گا۔ رو کر تڑپ کر 10 منٹ کی دعا کرنی ہے کہ رب کریم کو آپ پر ترس آ جائے، رحم آ جائے، اور فرشتوں کو حکم جاری ہو، جاؤ اس بندے کے بیڑے پار کر دو۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ آپ کی زندگی دنوں میں کیسے بدل رہی ہے۔ یقین کیجئے وہ رب کریم ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ درود شریف کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا پڑھا گیا درود شریف کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ درود شریف کی اجتماعی دعا سے بہت سی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے سے مالا مال